لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے 2 جمعے کو آپ حضرات کے سامنے حدیث جبرائیل سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور حدیث جبرائیل کی تشریح اور توضیح بیان کی گئی تھی. کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ انہی باتوں کو اس جمعے کو بھی بیان کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ پچھلے جمعے کو بھی بتلایا گیا کہ حدیث جبرائیل وہ حدیث ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند بہت ہی اہم سوال کیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب عنایت فرمائے. سب سے پہلے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا وہ اسلام کے بارے میں سوال کیا. یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد اسلام کے بارے میں بتلائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے بارے میں بتلایا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. پھر دوسرا سوال انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں ایک سوال کیا. اخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتلایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کیا ہے. اخبرنی عن الاحسان. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو یہ سوال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے، جن کے بارے میں پچھلے 2 جمعے کو بیان کیا جا چکا. آگے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قیامت کے بارے میں سوال کیا. اخبرنی عن الساعہ، کہ قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کب واقع ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی قیامت کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی. قیامت کا یقینی علم جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، کہ قیامت کب واقع ہوگی، کون سا سال ہوگا، کیا وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا یقینی اور صحیح علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کب واقع ہوگی یہ صرف اور صرف اس کا یقینی علم اللہ رب العزت کو ہے اور اس کا کسی کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی. تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اخبرنی ان اماراتھا، کہ قیامت کی علامات کیا ہوں گی، کچھ قیامت کی علامتیں بتلا دیجیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیامت کی علامتیں بیان فرمائی. ان تلد الامۃ ربتها، کہ بانی اپنی مالکن کو جنم دے گی، بانی اپنی مالکن کو جنے گی. اس حدیث کے کئی مطلب بیان کیے گئے اس جملے کے. ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کا جب وقت قریب ہوگا تو جو
اولاد ہوں گی وہ اپنے والدین کے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر حکم چلائیں گی۔ گویا کہ جیسے ایک آقا اور ایک حاکم اپنے غلام کے اوپر، اپنے ماتحت کے اوپر حکم چلاتا ہے، قیامت جب آئے گی، قیامت کا جب وقت قریب ہوگا تو اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ بچے اپنے والدین کے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر حکم چلائیں گے۔ اور یہ بات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آج کل کے جو بچے ہیں اپنے والدین کے اوپر کس طرح حکم چلاتے ہیں۔ گویا کہ والدین ان کے لیے ایک ماتحت ہوں، ان کے نوکر ہوں، یہ بھی قیامت کی بہت بڑی علامت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک ارشاد فرمایا، قیامت کی ایک اور علامت بتلائی کہ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، کہ جو لوگ ننگے پائے رہتے تھے، جو لوگ جن کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، جو محتاج اور غریب ہوتے تھے، قیامت کا جب وقت قریب آئے گا تو قیامت کی علامت یہ ہوگی کہ وہ کیا کریں گے کہ عمارات کے، بلڈنگوں کے بنانے میں ایک دوسرے پر کیا کریں گے، فخر کریں گے۔ یعنی جو لوگ ذلیل ہوں گے، وہ جو ان کے پاس مال و دولت ہو جائے گا اور وہ عزت والے ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتلائی کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ جو ننگے پائے اور جو برہنہ بدن اور جو محتاج تھے وہ بلڈنگیں بنائیں گے، وہ تعمیرات کریں گے۔ جو ذلیل لوگ ہوں گے ان کے پاس مال و دولت آ جائے گا، وہ عزت والے ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ قیامت کی علامت دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث جبرائیل کے اندر قیامت کی یہ علامت بتلائی، لیکن اور بھی حدیثیں ہیں جن کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی قیامت کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک علامت یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ اور ہم اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ شراب کا عادی ہو چکا ہے اور شراب کس طرح عام ہو چکی ہے۔ لوگ کھلا شراب پی رہے ہیں، لوگوں کے دل کے اندر جو شراب کی قباحت اور جو برائی ہونا چاہیے تھی وہ ان کے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اور ایک بڑا طبقہ ہمارا مسلمانوں کا اس گناہ کے اندر بہت زیادہ کیا ملوث ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا۔ قیامت کی علامت یہ کہ زنا عام ہو جائے گا۔ تو ہم اور آپ دیکھیں کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامت بتلائی تھی کہ زنا عام ہو جائے گا، ہم اور آپ دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں کہ زنا کس طرح آسان ہو چکا ہے، کتنا عام ہو چکا ہے کہ جگہ جگہ زنا کے اڈے قائم ہو چکے ہیں۔ آدمی چند پیسے دے کر اپنی نفسانی خواہشات کو ناجائز اور حرام طریقے پر بہت ہی آسانی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے۔ اتنے زیادہ زنا عام ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت بتلائی کہ زنا عام ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور علامت بتلائی گئی ہے کہ لوگ علم دین سے ناواقف ہوں گے اور جہالت عام ہو جائے گی۔ یعنی لوگوں کے پاس دنیا کی معلومات تو بہت زیادہ ہوگی، لوگ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو جانتے ہوں گے، لیکن دین کے علم کے بارے میں ان کا یہ عالم ہوگا کہ اگر ان کو دین کی کوئی چھوٹی سی بات بتلائی جائے گی تو وہ تعجب کریں گے کہ یہ بھی کوئی بات تھی، یہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو بالکل یہی ہم اور آپ غور کریں، ماحول کے اندر ہم اور آپ دیکھیں، بالکل یہی ماحول چل رہا ہے کہ اگر کسی کو دین کی ایسی بات بتلا دی جائے، چھوٹی سی چھوٹی بات، تو انسان کو کبھی بس اوقات بہت ہی تعجب ہوتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی دین کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت قیامت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو گانے بجانے کی جو آلات ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، گانا بجانا عام ہو جائے گا، ان کے آلات جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے۔ آج سے ہم اور آپ دیکھیں 50 سال یا 20 سال پہلے جو ہمارے جو بڑے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ پہلے اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا گانا بجانے کا،
یا گانا بجانے کے آلات اتنے زیادہ عام نہیں تھے۔ پہلے کیا تھا کہ پہلے یہ گانا بجانے کے جو آلات تھے یا یہ فواحش جو تھے یہ صرف سینما ہال تک محدود تھے۔ پھر وقت آیا ٹی وی کا، تو ٹی وی کا وقت آیا تو بھی ایک انسان کے لیے، انسان کا کیا تھا، ایک وقت متعین تھا کہ فلاں وقت کے اندر فلاں ہی چیز آدمی دیکھ سکتا ہے، فلاں گانا سن سکتا ہے، فلاں چیز دیکھ سکتا ہے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے یہاں تک وقت آ گیا کہ اب گانا بجانے کے جو آلات تھے وہ انسانوں کے ہر انسان کے جیب کے اندر تک پہنچ گئے۔ موبائل کی شکل کے اندر گانا بجانے کے جو آلات ہے وہ ہر انسان کے جیب کے اندر پہنچ گیا۔ اور یہ موبائل اگرچہ نفع کی ایک چیز ہے، انسان اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن فائدے سے زیادہ یہ انسان کے لیے کیا ہے، یہ نقصان کا سبب بن رہا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے نفع کم نقصان زیادہ اٹھا رہا ہے۔ اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کے بجائے لوگ اس کا بہت زیادہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ انسان جب چاہتا ہے کہیں جاتا ہے، کہیں بھی جا کر بیٹھ جاتا ہے، کھول کر بیٹھ جاتا ہے اور جو چاہتا ہے اپنی منچاہی چیز کو انسان کیا کرتا ہے، دیکھنے لگتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جی نہیں چاہتا، انسان نہیں چاہتا کسی چیز کو دیکھنے کا، لیکن وہ چیز گانا بجانے والی وہ گانا یا کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ انسان کیا کر جاتا ہے، اس کے اندر دیکھنے لگتا ہے، وہ چیز کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا قیامت کی علامت کہ گانا بجانا کیا ہو جائے گا، ایک عام ہو جائے گا۔ ہم اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے کیا کر سکتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے خوب دیکھ سکتے ہیں، اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ موبائل کی شکل میں ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ موبائل اگرچہ ایک نفع کی چیز ہے، لیکن زیادہ تر ہم اور آپ دیکھیں کہ زیادہ تر اس سے کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے، فواحش عام ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، بری باتیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ اچھائی کے لیے کم استعمال کر رہے ہیں، برائی کے لیے زیادہ تر لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی کیا، یہ قیامت کی ایک علامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کی علامت کے بارے میں پوچھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتلائیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ تمام سوال کرنے کے بعد ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور قیامت کی جو علامتیں ان کے بارے میں سوال کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ کو بہت زیادہ تعجب ہوا، جو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیسے انسان ہے کہ نہ کوئی تعارف ہوا، نہ کوئی انہیں جانتا، نہ کوئی پہچانتا ہے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے اور سوال کرنے کے بعد چلے گئے۔ تو جیسے یہ باہر نکلے، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تھے، جب باہر نکلے تو صحابہ بھی جلدی مسجد کے باہر نکلے کہ دیکھیں آخر یہ انسان کون ہے، یہ شخص کون ہے۔ تو جب دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کیا تھے، جا چکے تھے، پتہ ہی نہیں چلا کہ زمین نکل گئی، آسمان کیا ہے کھا گیا، کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ کدھر چلے گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عمر اتدری من السائل، کہ تم جانتے ہو کہ یہ جو سوال کر رہے تھے یہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اعلم و رسولہ، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإنہ جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تم کو دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ حدیث جبرائیل کہی جاتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، جس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اہم سوال کیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب عنایت فرمائے۔ خطبے کے اندر جو آیت پڑھی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کو حساب کا وقت قریب آ چکا اور لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو ہماری عمر کیا ہوئی ہے،
ابھی تو عمر کا بہت بڑا حصہ باقی ہے، فلاں کام ختم کر لیں، فلاں کام نکال لیں، پھر موقع نکال کر پھر کیا کریں گے، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں گے۔ نوجوان انسان وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو ہمارے اعضاء کے اندر طاقت و قوت رکھی ہے اور ابھی تو ہمارا ایک عمر کا بہت بڑا حصہ باقی ہے، جب ہماری عمر ڈھل جائے گی اور جب بڑھاپا آئے گا تو پھر ہم اچھے سے آخرت کی تیاری کریں گے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے کیا کر لیں گے، خالی کر لیں گے۔ حالانکہ ہم اور آپ اگر دیکھیں تو یہ صرف اور صرف شیطان کا ایک وسوسہ ہے، شیطان نے ہمارے اور آپ کے دل کے اندر یہ وہم ڈال دیا ہے، ورنہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں اور بہت ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب انسان کا وقت آتا ہے تو پھر نہ تو موت، جب اگر کسی کا انسان کا وقت آتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، تو پھر اس کو کیا ہوتی ہے، مہلت نہیں ملتی۔ ہم اور آپ بہت مرتبہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ کسی انسان سے ہماری صبح کو ملاقات ہوئی، وہ انسان صحیح سالم تھا، گھر گیا، شام کو خبر آئی کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ شام کو ہم نے کسی شخص سے ملاقات کی، اچھا خاصا صحیح سالم انسان ہے، صبح کو پتہ چلا کہ وہ کیا ہو گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو یہ موقع دیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس پانے والی دنیا کے اندر رہ کر اپنی ہمیشہ رہنے والی دنیا کی کیا کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ حساب کا وقت قریب آ چکا اور لوگ کیا ہے، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اللہم اجعلنی من الذین احسنوا استبشروا واساءوا استغفروا، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو اچھا کام کرے تو انہیں خوشی ہو اور جب وہ برا کام کرے تو وہ استغفار کرے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں بتلائیں گی ان سب پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔